آزادی سے پہلے مسلم ہند کے نشیب میں ایک دریا بہتا تھا جسے مسلم یونیورسٹی کہتے تھے۔ جو ہی مانسون ختم ہوتی، داخلے کا موسم شروع ہو جاتا اور اس دریا میں طغیانی آ جاتی۔ ہر طرف سے برساتی ندی نالے آ کر اس میں گرنے لگتے، کچھ گہرے اکثر پایاب، کچھ سرکش اکثر نرم رو۔ آس پاس کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر بعض دور دراز بلکہ سمندر پار سے بھی بہہ کر آ جاتے۔ چند ایسی مٹی سے اٹی راہوں سے ہو کر آتے کہ پانی نرا گدلا ہوتا، اور چند اتنے شفاف کہ نظر پانی میں ڈوب جائے۔ دریا انہی پانیوں سے مل کر بنتا، اور اسی ذخیرے سے اٹھ کر لہریں ہنستے کھیلتے ایک دوسرے کو کوہنی مار کر اس کی سطح پر جگہ لینے کی کوشش کرتی رہتی۔ ایک روز انقرہ میں زبیر علی لہروں کو گننے لگے، چھا جانے والے مقرر اور انہیں پچھاڑ دینے والے فقرے باز، الیکشن کے امیدوار اور ورکر، ایکٹیویٹی کے زخم خوردہ اور ہنگامہ پرور، رائڈنگ اسکول کے شہسوار اور ہوا کے گھوڑے پر سوار پیادے، سان پر جملہ تیز کرنے والے خوش گپ اور ان کا تختہ مشق بننے والے بور بلکہ مہا بور اور بلنڈر بور، باقاعدگی سے ہر سال اول آنے والے کرم کتابی، اور اسی باقاعدگی سے سال بسال امتحان سے دستبردار ہونے والے سینئر، جن پر سینیورٹی کی گرد طے بطے چڑھتی چلی جاتی۔ کچھ نام ان گن بھرے لڑکوں کے جو صلاحیت رکھتے تھے، اور کچھ نام ان گمان بھرے لڑکوں کے جو شخصیت جتاتے تھے۔ الغرض کتنے ہی نام انہوں نے دہرائے ہوں گے، مگر وہ چمک جو ان کی توقع کے مطابق ان ناموں کو سن کر ایک ہم عصر علی کی آنکھوں میں پیدا ہونی چاہیے، انہیں نظر نہ آئی۔ ان کا خیال تھا کہ ہر نام پر بارود کا فتیلہ آگ پکڑ لے گا اور وہ بھگ سے اڑ جائے گی، مگر یہ سارے نام رنجک چاٹ گئے اور کوئی دھماکہ نہ ہوا۔ ظاہر ہے کہ انہیں رنج پہنچا اور وہ شاکی ہوئے۔ ان کی خواہش تو یہ تھی کہ میں ہر ایک پر مضمون لکھوں۔ میں نے اپنی صفائی پیش کی اور سمجھایا کہ یادوں کی لذت میں برابر کا شریک ہوں، مگر ان میں کسی شخص کا مجھ پر کوئی قرض واجب الادا نہیں۔ یوں بھی علی گڑھ اپنے نامور طلباء کا قرضہ میاں سود بار بار اتار چکا ہے، نہ جانے اس ادارے کے بے نام مگر باکمال طلباء کا ادھار کون چکائے گا۔ لہروں کو چھوڑو کہ ان کی اٹکیلیاں تو سب کو دکھائی دیتی ہیں، آؤ دریا کی سطح سے بہت نیچے طے سے لگی ہوئی موجوں کا ذکر کریں۔ مجھے تو اس لمحہ وہ موج یاد آ رہی ہے جو میرے طویل قیام میں ذرا سی دیر کے لیے، بس ایک تعلیمی سال کے لیے اٹھی تھی، اور میں آج بھی اس کے بہاؤ کے ساتھ بہتا جا رہا ہوں۔ یہ آج مجھے انقرہ لائی ہے، کل قونیہ لے جائے گی، اور پرسوں خلیج مرمرہ کے کنارے۔ اس موج کو یاد کرتا ہوں تو آنکھوں کے ساتھ زندگی کا پورا ایک رخ روشن ہو جاتا ہے۔ ہر سال گرمیوں میں ڈاکیے کے پھیرے بڑھ جاتے، وہ روز بہت سے خط ڈال جاتا، اور یہ سارے خط والدین کی طرف سے اولاد کی اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں مشورہ طلبی اور رہنمائی کی درخواست یا مسلم یونیورسٹی کے داخلے کی باضابطہ درخواست کی صورت ہوا کرتے۔ والدین فکر مند ہوتے تو خط رجسٹری کرا دیتے، امیر ہوتے تو تار پر تار دیتے۔ لڑکا پڑھائی میں اچھا ہوتا تو اس کا ذکر مقابلے کے امتحان پر ختم ہوتا، اور کمزور ہوتا تو بار بار ناکام ہو جانے کی ذمہ داری ممتحن کے فرقہ پرست کاندھوں پر ڈال دی جاتی۔ اس موسمی خط و کتابت کے نتیجے میں ہر سال داخلے کے دنوں میں چند لڑکوں کو اسٹیشن سے ہاسٹل پہنچانے اور دو چار کو چند دن گھر پر ٹھہرانے کا کام ایک معمول بن چکا تھا۔ ان دنوں 400-500 میل کا سفر ایک مارکا ہوا کرتا تھا، جسے ریل گاڑی پر سوار ہو کر کئی دنوں میں بڑے جتن سے سر کرتے۔ اس مارکے میں گھمسان کا رن اس جنکشن پر پڑتا جہاں ریل گاڑی بدلنی ہوتی۔ پہلی بار تنہا سفر کرنے والے نوجوان کی خاطر جو اپنے قصباتی گھر میں سرے شام مرغیوں کی طرح گن کر ڈربے میں بند کر دیا جاتا، فکر مند والدین جنکشن پر رہنے والے کسی نہ کسی فرد کو ڈھونڈ نکالتے اور بالواسطہ تعلقات کو کھینچ تان کر قریبی بنا لیتے، اور ان کا واسطہ دے کر خواہاں ہوتے کہ برخوردار کو صحیح گاڑی پر سوار کرا دیں۔ برخوردار ہمیشہ بخیریت علی گڑھ پہنچ جاتا، جہاں اس پارسل کو ہم وصول کر لیتے۔
اس سالانہ ڈرامے کی ہمیں پوری مشق تھی۔ استقبال کرنے والا بر وقت اسٹیشن پہنچتا، گاڑی ہمیشہ وقت پر آیا کرتی، تیسرے درجے سے ایک نوجوان مسافر طے شدہ نشانی کے طور پر دائیں ہاتھ میں سرخ رومال یا بائیں ہاتھ میں ناشتہ دان لیے نیچے اترتا۔ اس کے سامان میں ایک بڑا ٹرنک اور ایک پھولا ہوا بستر ہوتا جس میں ٹرنک سے بچ رہنے والے جوتے کپڑے بھی لپٹے ہوتے۔ مسافر کو اس کے سامان سمیت یکے پر سوار کرا کے گھر لے آتے۔ وہ تھکن اور شرم کے دور ہونے کے بعد پہلا تبصرہ یکے پر کیا کرتا، کیا بے تکی اور خطرناک سواری ہے، نہ چڑھنے کے لیے پائدان، نہ بیٹھنے کے لیے کرسی۔ آدمی کو سامان کی طرح لاد دیتے ہیں اور سامان کو آدمی پر لاد دیتے ہیں۔ سواری چلتی ہے تو وہ جھٹکے کھانے پڑتے ہیں کہ عمر بھر یاد رہیں۔ ہر ایک نووارد نوجوان اس تجربے کو بیان کرنے کے بعد عہد کرتا کہ علی گڑھ کے پورے قیام کے دوران اگر وہ کبھی یکے پر بیٹھا ہوا دیکھا گیا تو جو چور کی سزا وہ اس کی سزا۔ چند دن مردانہ صحن میں ان مہمانوں کی چارپائیاں لگتیں، فرش پر دسترخوان بچھتا، قاب سے ڈھکے برتنوں میں کھانا چنا جاتا۔ فارم کی تصدیق، فیس داخلہ کی رسید، ہاسٹل کی عرضی وغیرہ کے مراحل سے گزر کر وہ نوجوان ایک دن ہمارے گھر سے ہاسٹل کے کمرے میں منتقل ہو جاتا۔ پھر باوجود نیک ارادوں کے وہ صرف چھوٹی بڑی عید پر نظر آتا۔ 4-6 عیدیں گزرتیں تو وہ تعلیم مکمل کر کے خدا حافظ کہنے آ جاتا۔ اس روز وہ جس مہارت سے یکے پر سواری کرتا، اس سے پتہ چلتا کہ اس کا یونیورسٹی میں قیام کتنے برس کا اور کتنا مفید تھا۔ خدا حافظ کہنے کے بعد کئی برس گزر جاتے کہ اچانک ایک خط موصول ہوتا جس میں قبلہ و کعبہ جناب پروفیسر صاحب متزلہ کی خیریت کا طالب ہونے کے بعد درج ہوتا کہ چھوٹے بھائی یا بڑے لڑکے کو بھیج رہا ہوں۔ یہ داخلے کے سلسلے میں اسی شفقت کا مستحق ہے جو آپ نے میرے ساتھ روا رکھی تھی۔ اس معمول میں ایک برس ایسا آیا کہ ہمارے ہاں 3 لڑکوں کی سواری اتری۔ امرتسر سے شیخ سرشار، سری نگر سے پنڈت رینا اور کسی نامعلوم مقام سے فضل الرحمان۔ آخر الذکر نے داخلے کی خط و کتابت خود کی تھی، والدین کا صرف حوالہ دیا تھا۔ استقبال کی فرمائش کے بجائے لکھا تھا کہ اسٹیشن پر کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، میں خود گھر پہنچ جاؤں گا۔ جب وہ آئے تو یکے کے بجائے ایک ٹانگے پر سوار تھے، دوسرا ٹانگا سامان سے لدا ہوا پیچھے پیچھے آیا۔ سامان میں 2 بڑے منقش جوبی افریقائی صندوق بھی شامل تھے۔ یہ سال اول میں داخلہ لینے آئے، مگر جس عمر میں لڑکے فرسٹ ایئر پھول کہلاتے ہیں اس سے کم از کم 10 برس بڑے تھے۔ فضل الرحمان کے رنگ ڈھنگ اتنے نرالے تھے کہ ابھی انہوں نے دم بھی نہ لیا کہ ان سے کئی کہانیاں منسوب ہو گئیں۔ دانستہ غلط بیانی تو کسی نے نہ کی، مگر کردار اور اس کے حالات کو دلچسپ پایا، اس لیے اپنی اپنی رائے اور تجربے کو کہانی کا حصہ بنا کر پیش کر دیا۔ واقعات کو بسا اوقات تاریخ اور سوانے میں دفن کرنے سے پہلے زیب داستان کے تابوت میں اتنا محکم بند کیا جاتا ہے کہ لوگ آخری بار ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہی حال ان واقعات کا ہوا جو فضل الرحمان کی زندگی میں علی گڑھ آنے سے پہلے گزرے تھے۔ ایک روایت کے مطابق فضل الرحمان 10ویں کا امتحان دے کر اس ڈر کے مارے گھر سے فرار ہو گئے کہ فیل ہو جائیں گے، مگر پاس ہو گئے۔ دوسری روایت کے مطابق وہ بڑا لڑکا ہونے کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے تلاش معاش کی خاطر گھر سے نکلے تھے۔ تیسری روایت کے مطابق وہ گھر سے اس لیے چلے گئے کہ گھر والوں پر ایک فرد کا بوجھ کم ہو جائے۔ ساری روایتوں میں اس بات پر اتفاق ہے کہ پہلی جنگ عظیم کو ختم ہونے میں کوئی 10 برس گزرے ہوں گے کہ ایک 15-16 سالہ لڑکا گجرات شہر کے شاہدولہ دروازے سے نکلا اور بر اعظم ہند اور بحر ہند کو عبور کرنے کے بعد افریقی جزیرے زنزبار میں سلطان کے محل کے دروازے پر جا نکلا۔ کشتیاں جلا کر آیا تھا، اس لیے محنت مشقت کے لیے تیار اور ہر تکلیف اٹھانے پر آمادہ۔ وہ خوش شکل اور ہنسمکھ تھا، مہم جو اور چاقو چوبند تھا۔ محل کی حفاظتی پولیس میں بھرتی ہو گیا اور جلد ہی ترقی پا کر سارجنٹ بن گیا۔ پہلے وردی ملی، پھر پیٹی اور پستول، کچھ عرصے بعد موٹر سائیکل بھی مل گئی۔ قرب سلطانی کی وجہ سے تعلقات بڑھے، عزت بڑھی، انعام اور تنخواہ میں اضافہ ہوا۔ کلفدار وردی میں ٹھاٹھ سے اکڑے رہنے کے باوجود خوش مزاجی اور پسنداز دونوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ گرم مسالے کے اس جزیرے میں فضل الرحمان کو زندگی کا بڑا چٹپٹا تجربہ ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 دہائی گزر گئی۔ کامیاب زندگی کی بنیادیں بھر چکی تھیں، اب عمارت اٹھانے کی دیر تھی۔ فضل الرحمان عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں ہر ایک ان سے گھر بسانے کی امید لگائے بیٹھا تھا۔ ایک خوشحال عہدیدار سے ہمیشہ یہی توقع کی جاتی ہے۔
فضل الرحمن ایک عام آدمی ہونے کے باوجود ایک سودائی مزاج رکھتے تھے جو معمولات کا باغی تھا۔ ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ زندگی از سر نو بسر کرنی چاہیے، کوئی نیا تجربہ کرنا چاہیے، کوئی نیا خطرہ مول لینا چاہیے۔ یہ سلطان زنجبار کے محل کی نوکری کی آرام دہ مگر بے کیف یکسانیت کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے تابق ہے، کیوں نہ ان بھری بنیادوں کو اکھیڑ ڈالیں۔ زندگی کا حق صرف اسی صورت میں ادا ہو سکتا ہے کہ اسے پرویزی محلات تعمیر کرنے کے بجائے فرہادی نہریں کھودنے میں صرف کیا جائے۔ انہوں نے طے کیا کہ پہلے چھٹی لی جائے اور اس مدت میں یہ سوچا جائے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ چھٹی کے لیے جب وہ حکومت کے قوانین کا مطالعہ کر رہے تھے تو ان کی نظر ایک شق پر جم کر رہ گئی جس کی روح سے ہر سرکاری ملازم کو 10 برس کی ملازمت کے بعد تاحیات پینشن کا حق حاصل تھا۔ فضل الرحمن کے لیے 25-26 برس کی عمر میں پینشن یافتہ ہو جانے کا تجربہ بڑی کشش رکھتا تھا۔ حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ 1 شلنگ 6 پنس برابر 1 روپے کی شرح سے کوئی 70 روپے ماہانہ ملیں گے۔ ان دنوں یہ رقم بڑی نہ صحیح خاصی معقول ضرور تھی۔ فضل الرحمن چھٹی لے کر افریقہ اور یورپ کی سیر پر روانہ ہو گئے۔ سمندر کے سفر کے دوران ان کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات آنے لگے۔ انسان کب تک سمندر کے کنارے سیٹیاں جمع کرنے میں مشغول رہے گا؟ یہ کائنات کیا ہے؟ اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ دونوں کیوں ہیں؟ نوجوان سارجن پر یہ خیال حاوی ہوتا جا رہا تھا کہ دنیا کی سیر کے ساتھ ساتھ فلسفے کے دنیا کی سیر بھی کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے تو میٹرک سے چھوڑی ہوئی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ جوڑنا ہوگا۔ ان کا جہاز نہر سوئز میں داخل ہوا اور 2-4 دن بعد پورٹ سعید پہنچا۔ یہ اس اسنا میں احرام مصر دیکھ آئے۔ دنیا مردہ اور فرسودہ لگی، لیکن جب جہاز پہلی یورپی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دنیا دوبارہ زندہ ہو گئی اور دلچسپ لگی۔ معلوم نہیں وہ بندرگاہ وینس تھی یا مارسیلز جہاں فضل الرحمن جہاز سے اتر گئے اور باقی سفر ریل، سڑک اور فیری سے طے کیا۔ فضل الرحمن کی آنکھیں قدم قدم پر روشن ہوتی چلی گئیں۔ اب وہ دور تک دیکھنے لگے۔ اس ایک پرانی دنیا میں کتنی ہی دوسری نئی دنیایں آباد ہیں۔ ہر ممکن ایک نئی دنیا ہے اور ہر موجود ایک پرانی دنیا۔ جس نے ان کو نہ دیکھا وہ نابینا، جس نے ان کو نہ سمجھا وہ نادان۔ سفر اور علم یہ 2 حقیقتیں ہیں، لازم اور ملزوم۔ لازم ان کو اتفاقاً گھر سے بھاگنے کی بدولت میسر آیا، ملزوم کے لیے انہوں نے مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ ان کے اختیاری مضامین میں فلسفہ بھی شامل تھا۔ داخلے کے دنوں کی گہما گہمی اس سال بہت زوروں پر تھی۔ فضل الرحمن کی وجہ سے ہمارے گھر میں رونق لگی ہوئی تھی۔ سرے شام بہت سے لوگ جمع ہو جاتے، چھڑکاؤ کیے ہوئے کچے صحن میں کرسیوں اور چارپائیوں پر اتنی دیر تک محفل جمتی کہ رات کی رانی کی خوشبو فضل الرحمن کی خوش کلامیوں میں گھل جاتی۔ فضل الرحمن افریقہ کی ملازمت اور یورپ کی سیاحت سے واپس آئے تھے۔ ان کے راہ آورد میں ہر ایک کی دلچسپی کا سامان تھا۔ عمر ایسی کہ طلباء سے 10 برس بڑے اور اساتذہ سے 10 برس چھوٹے تھے۔ بیان ایسا میٹھا کہ چھوٹے اس کی چاشنی میں چپک کر رہ جائیں اور بڑے اس کی گرمی میں ہاتھ تاپنے لگیں۔ سفر کی داستان کا جال اس انداز سے پھینکتے کہ چھوٹی بڑی دونوں طرح کی مچھلیاں اس میں پھنس جاتیں۔ میں داستان سننے والوں میں سب سے کم عمر تھا، اس کا سب سے زیادہ اثر شاید مجھ پر ہوا۔ ہفتہ بھر گزرا ہوگا کہ میرے کانوں میں دخانی جہازوں کی سیٹیاں گونجنے لگیں۔ یوں لگتا تھا جیسے میں نے زمین دوز ریل، آب دوز کشتی اور ہوا میں اڑنے مگر پانی پر اترنے والے مرغابی جہاز میں سفر کیا ہو۔ علی گڑھ کی اچکن کبھی عربی جبہ لگتی، کبھی فرنگی ٹیل کوٹ۔ خواب میں کالے گورے لوگوں کے ہجوم دکھائی دینے لگے۔ میں نے فضل الرحمن سے فرمائش کر کے کئی بار پیرس کی اس نمائش اور کانفرنس کا حال سنا جس میں شرکت کی شرط یہ تھی کہ عمر کم از کم 30 برس اور قد زیادہ سے زیادہ 4 فٹ 4 انچ ہو۔ یہ بونوں کا عالمی میلہ تھا۔ فضل الرحمن جب اس میلے کا حال مزے لے لے کر سناتے تو سننے والے پہلے تو خاموشی سے سنتے رہتے اور بعد میں جرا شروع کر دیتے۔ اس کانفرنس کا مقصد کیا تھا؟ جواب ملتا سوشیالوجی اور نفسیات کے ماہرین کے لیے ایک موقع فراہم کرنا۔ سوال ہوتا کہ ایسی علمی کانفرنس میں میرے ٹھیلے والی بات کہاں سے آ گئی؟ جواب ملتا کانفرنس عالموں کے لیے تھی، نمائش لوگوں کے لیے۔ میلے کا مقصد یہ تھا کہ بونوں میں زندگی کو معمول کے مطابق بسر کرنے کے عزم کو مضبوط کیا جائے۔ پھر کوئی پوچھ لیتا کہ اس کے اخراجات کہاں سے آئے تھے؟ کیا حکومت فرانس نے برداشت کیے؟ جواب ملتا جی نہیں، حکومت نے نہیں دیے۔
کچھ آمدنی ہم آپ جیسے تماشبین لوگوں پر ٹکٹ لگانے سے ہو گئی، اور باقی خرچہ ایک بے اولاد دولت مند کی وصیت کے مطابق اس کی جائیداد سے پورا ہوا۔ اس بات پر سب ہنس دیتے اور کوئی بے یقین بول اٹھتا، فضل الرحمان کیوں گپ مار رہے ہو؟ سعدی نے سچ کہا تھا، جہاں دیدہ بسیار گویت دروغ۔ فضل بھی ہنسی میں شروع ہو جاتے، کہتے میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا۔ یہ بر اعظم توہمات کے خط استوا پر واقع ہے، یہاں ہر بعید از قیاس بات کو بلا چون و چران مان لیتے ہیں۔ یہ نہ ہوتا تو پیری فقیری اور اشتہاری ڈاکٹری اور نیم حکیمی کا یہ عالم کیسے ہوتا؟ میں خوش ہوں کہ آپ کیوں اور کیسے کا استعمال جانتے ہیں، یہی بات علی گڑھ کو دوسروں سے ممتاز رکھنے کے لیے کافی ہے۔ علی گڑھ والے اس تعریف کو خراج سمجھ کر وصول کرتے، اس کا البتہ ملال رہتا کہ وہ بونو کی کانفرنس کا دلچسپ واقعہ محض گپ بازی نکلا۔ فضل الرحمان ذرا سی دیر کے لیے اندر جاتے، ایک افریقائی چوبی ٹرنک کھولتے اور چند تصویریں نکال کر سب کے سامنے پھیلا دیتے۔ یہ تصویریں بونو کی عالمی کانفرنس کی تھیں۔ ان میں ایک بڑا گروپ فوٹو ایسا تھا کہ اسے دیکھ کر حیرت اور بے یقینی بڑھ جاتی۔ ہر رنگ و نسل کے بونے اور ہر صورت و ساخت کے بونے، یہاں تک کہ لمبے بونے اور ٹھگنے بونے اس میں قطار اندر قطار کھڑے تھے۔ فضل الرحمان کو گپ باز کہنے والے خاموش ہو جاتے۔ فضل الرحمان کہتے میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ میری ہر بات آنکھیں بند کر کے درست مان لیں، میں تو صرف یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جن باتوں کی طرف ہمارے دھیان کو جانے کی جرت بھی نہیں ہوتی وہ وہاں کا روزمرہ ہے۔ وہ بھی انسان اور ہم بھی گوشت پوست کے بنے ہوئے آدمی۔ ہم نے اپنی محصور ذات پر بے حد اور بیجا پابندیاں لگا رکھی ہیں، اور انہوں نے اپنی بے لگام ذات کو بالکل کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ ہم نے سوچ کی تمام راہیں یہ بورڈ لگا کر بند کر دی ہیں کہ یہ شارع عام نہیں، اور وہ ان راہوں پر بکٹٹ دوڑے جا رہے ہیں۔ وہ بھی غلط، ہم بھی غلط، مگر وہ باعمل ہونے کے باوجود غلط اور ہم بے عمل ہونے کے باعث بالکل غلط۔ ان سے کچھ اور لیں یا نہ لیں، راہ عمل کا پتہ تو پوچھ لیں۔ آپ بھی جرت پیدا کیجئے، عقل اور دل دونوں کو تنہا چھوڑیے۔ یہ صورتحال کہ دل پر بے دلی کا پہرے دار اور عقل پر بے شعوری کا پاسبان بیٹھا ہے، آپ کو صرف اس لیے بھری لگتی ہے کہ نہ اس میں کوہکنی کا پسینہ، نہ جنوں کا لہو، نہ تخلیق کا درد، بس خود فریبی کی افیون کی ترنگ، شعر کا سرور اور مشاعرے کی واہ واہ۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فضل الرحمان کہتے چھوڑیے ان باتوں کو، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بونوں کے میلے میں ناچ گانے کے مقابلے بھی ہوئے۔ پہلا انعام اس بونے کو ملا جو ناک سے پورے آرکیسٹرا کی آواز یوں نکالتا تھا۔ فضل الرحمان 2 انگلیوں کی مدد سے ناک کو ساز میں بدلنے کی کوشش میں لگ گئے، پھر یکا یک یہ مشغلہ ادھورا چھوڑ کر بولے، پنڈت رینا، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ آپ کی ناک میں بائیں جانب خفیف سا جھکاؤ کیوں ہے؟ ہاں یاد آیا، آپ ہر صبح ایک ہاتھ سے لٹیا تھامے دوسرے ہاتھ سے منہ دھوتے ہیں۔ اتنے برس مسلسل ایک ہاتھ سے ایک ہی طرف منہ دھونے کی وجہ سے تمہاری ناک دوسری طرف جھک گئی ہے۔ کل سے بھگوان کے دیے ہوئے دونوں ہاتھ استعمال کرو، آدھا چہرہ ایک ہاتھ سے دھویا کرو اور آدھا دوسرے ہاتھ سے۔ چند دن میں چند بار ناک کی نوک پر انگلی رکھ کر اسے دائیں طرف جھکایا کرو، بس علی گڑھ سے رخصت ہونے تک ناک سیدھی ہو جائے گی۔ اس سے زیادہ علی گڑھ سے اور کیا چاہتے ہو؟ تمہیں بھی سیدھا کر دے گا اور تمہاری ناک کو بھی۔ سب پنڈت رینا کی ناک کی طرف دیکھنے لگے۔ رینا گھبرا گئے، فضل کھلکھلا اٹھے۔ دراصل سنجیدگی اور بے ضرر غیر سنجیدگی کے درمیان وہ اتنی قلابازیاں لگاتے تھے کہ جو شخص ان کی پینترا بازی سے ناواقف ہوا اسے پتہ ہی نہ چلتا کہ کب فضل الرحمان سر کے بل کھڑے ہیں اور کب ناک کی سیدھ میں چل رہے ہیں۔ ایک شام گھر سے ملحق کھیت سے گیدڑ کی آواز آئی۔ کسی نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ سر سید بہت دور اندیش تھے، مسلم یونیورسٹی کے لیے غیر آباد علاقہ اس لیے منتخب کیا تھا کہ جب یونیورسٹی پاؤں پھیلائے تو چادر کم نہ پڑ جائے۔ فضل الرحمان بولے، افریقہ میں تو کوئی شیر کی آواز پر کان نہیں دھرتا، اور آپ ہیں کہ گیدڑ کی آواز سن کر فرفر تاریخ کا سبق سنانے لگتے ہیں۔ آپ کے ہاں جنگلی جانوروں اور انسانوں میں کوئی مفاہمت نہیں ہے۔ افریقہ میں دونوں ایک دوسرے کا حق تسلیم کرتے ہیں اور مزے میں رہتے ہیں۔ وہاں اکثر ایسا ہوا کہ درندے گھومتے پھرتے میرے گھر میں گھس آتے، برآمدے میں وہ پڑ رہتے اور کمرے میں سوتا رہتا۔ صبح اٹھ کر وہ جنگل چلے جاتے اور میں دفتر۔ کبھی کبھی جنگلی بلے کی خرر خرر سے رات کھوٹی ہو جاتی، جیسے کل رات شیخ سرشار کے خراٹوں نے سونے نہیں دیا۔ یہ اگر تکیہ اونچا کر لیں
تو ان کے خراٹوں کو باہر نکلنے میں دشواری ہوگی اور ہمسائے میں پروفیسر عنایت علی خان کے گھر لوگ آرام سے سو سکیں گے۔ سرشار بحث میں الجھ گئے، وہ مصر کہ میں خراٹے نہیں لیتا، اور واقعہ بھی یہ تھا، مگر فضل الرحمان کا اصرار کہ سونے والا اپنے خراٹوں کا گواہ کیسے ہو سکتا ہے۔ شیخ سرشار کو فکر لاحق ہو گیا۔ فضل الرحمان نے بات بدلی، کہنے لگے تم نے گینڈے کے خراٹے نہیں سنے، یوں لگتا ہے جیسے لوہار کی دکان پر بیٹھے ہوں۔ سب چوکنے ہو گئے کہ فضل الرحمان کوئی دور کی کوڑی لائیں گے۔ گینڈا کوئی ایسا موضوع نہ تھا کہ بال کی کھال کھینچنے میں دیر لگتی۔ سننے والوں اور سنانے والے میں اس بات پر تکرار ہو گئی کہ گینڈے کی کھال کیسی ہوتی ہے۔ فضل الرحمان کہنے لگے گینڈے کی کھال نہیں ہوتی، وہ تو خول میں رہتا ہے۔ اچھا، اگر آپ خول والی بات نہیں مانتے تو کم از کم یہ مان لیں کہ اس کی کھال لکڑی کی موٹی چھال کی طرح ہوتی ہے۔ سامعین کہنے لگے ہم ہاتھی کی کھال سے ذرا زیادہ موٹی اور کھردری کھال ماننے کو تیار ہیں، مگر اتنے بدو نہیں ہیں کہ تم گینڈے پر کبھی خول چڑھا دو اور کبھی چھال اگا دو اور ہم محض اس لیے مان جائیں کہ تم افریقہ ہو آئے ہو۔ فضل الرحمان کہنے لگے کہ جس جانور کی جلد سے چمڑا بنے وہ کھال، جس سے لکڑی کی طرح دستکار چیزیں بنائیں وہ چھال۔ گینڈے کی چھال سے ہاتھ میں لینے کی لکڑی بناتے ہیں، وہی لکڑی کا رنگ اور عام چھڑی کی موٹائی، مگر پلاسٹک کی سی لچک ہوتی ہے۔ سامعین نے شور مچایا، پھر ہانک رہے ہو پھر کھینچ رہے ہو، سعدی نے سچ کہا تھا، جہاں دیدہ بسیار گوید دروغ۔ فضل الرحمان ہنسی میں شریک ہو گئے۔ پھر افریقائی مہاگنی کا ایک ٹنک کھلا، اس میں سے گینڈے کی کھال کی ایک چھڑی نکلی۔ یہ گویا جادو کی چھڑی تھی۔ عامل نے جس کسی کو اس چھڑی سے چھو دیا وہ معمول بن گیا۔ اس واقعے کے بعد کئی دن تک کسی نے فضل الرحمان کو نہیں ٹوکا۔ میں پہلے دن سے فضل الرحمان کا طرفدار تھا۔ جب دوسرے بحث میں مار کھاتے اور معلومات میں پیچھے رہ جاتے تو میرا سر اونچا ہو جاتا۔ فضل الرحمان سر پر ہاتھ پھیرتے اور کہتے، مسعود میاں، پڑھنے کے لیے تمہیں سب کہیں گے، مگر سیر و سیاحت کے لیے کہنے والا شاید تمہیں میرے سوا کوئی نہیں ملے گا۔ سیر و سیاحت کے بغیر زندگی بسر کرنا نباتات کی مجبوری ہے، مگر اشرف المخلوقات کا شیوا نہیں۔ سفر اور علم دو حقیقتیں ہیں، لازم و ملزوم۔ اس کے بعد وہ اپنے سفر کی داستان شروع کر دیتے۔ ٹنگنیکا اور نیاسا لینڈ کے خوبصورت جنگلوں کا حال سناتے، پیرس اور وینس کے خوبصورت شہروں کا ذکر کرتے، نئے کارخانوں اور پرانی درسگاہوں کے گن گاتے، قوموں کی خوشحالی اور کالے گورے انسانوں کی خوبیاں بیان کرتے۔ میں آنکھیں بند کرتا اور کبھی صحرا میں ابوالہول کے سامنے جا کھڑا ہوتا اور کبھی شاندلیزے کے فٹ پاتھ پر بیٹھ جاتا۔ ایک دن ہم لوگ ٹانگے میں بیٹھ کر رسل گنج گئے۔ فضل الرحمان نے گرم جلیبیاں خریدیں اور حلوائی کی دکان پر بیٹھ کر کھانی شروع کر دیں۔ پہلی جلیبی منہ میں ڈالی ہوگی کہ ٹانگے میں سے کسی نے کھکارنا شروع کیا۔ وہ اس اشارے کو گول کر گئے۔ سب نے شور مچایا کہ یوں برسر عام کھانا علی گڑھ کی روایات کے خلاف ہے، یہ غیر مہذب اور جانگلو ہونے کی نشانی ہے۔ بہتیرا سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے۔ کہنے لگے اس وقت بھوک لگی ہے اس لیے کھا رہا ہوں۔ کھانے کا تعلق بھوک سے ہے۔ بھوک کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ جو روایات بھوک کا خیال نہ رکھیں گی وہ مٹ جائیں گی۔ انصاف سے کام لو، کچھ تقاضے اور آداب اس مٹھائی کے بھی ہیں۔ اسے گرم گرم کھانا چاہیے۔ بازار سے یونیورسٹی تک پہنچتے ہوئے اس گرم جلیبی پر ایک سرد گھنٹہ گزر چکا ہوگا، اس کی لذت کم ہو جائے گی۔ آپ نہ بھوک کا لحاظ کرتے ہیں نہ لذت کا خیال رکھتے ہیں۔ پاس ہے تو صرف فرسودہ روایات کا۔ یاد رکھیے، جیت ہمیشہ گرم جلیبی کی ہوگی، یعنی وہ بات جو عملی ہو اور وہ عمل جو فطری ہو۔ اس کے سامنے نہ روایت ٹھہر سکے گی نہ ریاست۔ جہاں تک برسر عام کھانے کو غیر مہذب سمجھنے کا تعلق ہے، اگر آپ ایسی باتوں کو اہم سمجھ کر ان کی فکر میں گھلتے رہے تو وقت آپ کو بہت پیچھے چھوڑ جائے گا۔ پیرس جو فیشن کے لیے سند ہے، وہاں مہذب لوگ شانزلیزے کے فٹ پاتھی ریسٹورانوں میں کیا مزے اور بے فکری سے کھاتے پیتے ہیں۔ فضل الرحمان سے بحث کرنے والوں نے ضد چھو کر آخری حربہ استعمال کیا۔ طے پایا کہ ایک دن فضل الرحمان کو بولنے کا موقع ہی نہ دیا جائے، کوئی ان کی بات نہ سنے، اور جب وہ بولنا چاہیں تو سب مل کر کورس گائیں۔ یورپ میں یہ ہوتا ہے، افریقہ میں وہ ہوتا ہے۔ فضل الرحمان نے منہ دھویا تو کورس، کپڑے پہنے تو کورس، ناشتے پر بیٹھے تو کورس۔ اس کے بعد دن بھر جب بھی کورس گایا گیا فضل الرحمان اس میں خود شریک ہو گئے۔ رات کی محفل برخاست ہونے کا وقت آ گیا، مگر فضل الرحمان نے یورپ اور افریقہ کا کوئی حوالہ نہیں دیا۔ ان کی گفتگو گجرات اور شاہدولہ کے چوہوں سے آگے نہیں بڑھی۔ سونے کا وقت آ گیا، سب اپنی اپنی مسحریاں درست کرنے لگے۔ کورس گانے والے اپنی کامیابی پر اداس تھے، کہنے لگے آج رونق نہیں لگی۔ فضل الرحمان نے یکا یک قلع بازی لگائی، بولے جہاں رات کو اتنے مچھر ہوں گے اور دن میں اتنی مکھیاں، وہاں رونق نہ چہروں پر ہوگی اور نہ گفتگو کے لیے میں۔
رونق کے لیے صحت شرط ہے اور صحت کے لیے حفظان صحت۔ آپ کورس شروع کریں، میں یورپ کی مثال لا رہا ہوں۔ یقین جانیے میری دلی خواہش ہے کہ لوگ ہماری مثال دیا کریں، مگر جب تک وہ دن نہیں آتا میں سچ بولنا کیوں چھوڑ دوں؟ مغرب ہم سے زیادہ صحت مند، ہم سے زیادہ صفائی پسند، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہم سے زیادہ حق پسند ہے۔ وہ زیادہ علم دوست، زیادہ انسان دوست، بلکہ حد سے زیادہ حیوان دوست ہے۔ ہر شعبہ زندگی میں وہاں کے لوگ محنت کرتے ہیں اور سوچ سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ جب ان سے بہتر سوچ اور زیادہ محنت کرنے والے پیدا ہوں گے تو مغرب خاموشی سے اس ریلے ریس کی ڈنڈی انہیں پکڑا دے گا اور خود تاریخ کا ایک حوالہ بن کر رہ جائے گا۔ لیکن اس وقت کے آنے تک آپ کو مغرب سے بہت کچھ سیکھنا ہوگا، بلکہ چھیننا ہوگا۔ برا نہ منائیں اور غلط نہ سمجھیں تو یہ کہنے کی جرت کروں گا کہ مجھے کالی اچکنوں میں ملبوس علی گڑھ کے طلباء مستقبل کے معمار لگنے کے بجائے تاریخ کے گزرے ہوئے دور کا چلتا پھرتا حوالہ نظر آتے ہیں۔ چوغے، جبے، فرغل اور انگرکھے سے اچکن تک ذرا سا سفر آپ نے 100 برس میں طے کیا ہے۔ اچکن میں آپ نامن کے دنوں میں ورزش کے دوران سر کے بل کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ جنگ کے میدان میں سر دھڑ کی بازی لگا سکتے ہیں۔ یہ نہ کارخانے کے مزدور کا لباس ہے، نہ کھیت میں کام کرنے والے کسان کے لیے کارآمد۔ آپ اس لباس میں دوڑ کر بس بھی نہیں پکڑ سکتے، زمانے کو کیسے پکڑیں گے؟ یہ لباس دیدہ زیب اور پروقار ہے، آپ اس میں بہت اچھے لگتے ہیں، مگر یہ پریکٹیکل نہیں، وہی گرم جلیبی والی بات۔ اچکن بھی ایک دن ہار جائے گی۔ وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ اچکن کے بٹن کھولو، تمہاری شرح صدر کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ خفا ہو کر کسی نے کہا، اچکن کی مٹی پلید کر چکے، اب کچھ ترکی ٹوپی کے بارے میں بھی ارشاد ہو۔ فضل الرحمان کہنے لگے، یہ ترکی ٹوپی جس کا استعمال ترکی میں قانوناً ممنوع ہے، آپ لوگ ہر وقت سر پر کیوں دھرے رہتے ہیں؟ ذرا تیز چلنا چاہیں تو اس کی وجہ سے چل نہ سکیں، ذرا ہوا چلے تو پھنا بکھر جائے، باد مخالف چلے تو ٹوپی اڑ جائے۔ آپ یونیورسٹی کے سوئمنگ باتھ میں ترکی ٹوپی کے ساتھ کیوں نہیں نہاتے؟ دنیا تو ایک سمندر ہے، اس میں ٹوپی پھننے کے ساتھ نہانے پر کیوں مصر ہیں؟ یہ ترکی ٹوپی تو اچکن سے بہت پہلے اتر جائے گی۔ اصل شاید ٹوپی نہیں، اس سے ڈھکا ہوا سر ہے، جس میں فرد اور قوم کی ترقی کے لیے علم اور سیاحت کا سودا ہونا چاہیے۔ ایک دن فضل الرحمان مجھ سے پوچھنے لگے، تمہارا شوق اور مشغلہ کیا ہے؟ میں نے کہا بہت سے ہیں، مثلا آٹوگراف لینا اور ٹکٹ جمع کرنا۔ کہنے لگے اپنے جمع کیے ہوئے ٹکٹ دکھاؤ۔ میں نے ذخیرہ ان کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ ایک چھوٹی سی البم تھی جس میں تھوڑے سے ٹکٹ لگے ہوئے تھے، باقی ٹکٹ جوتے کے ڈبے میں بھرے ہوئے تھے۔ بہت سے ٹکٹوں کے نیچے لفافے کا کاغذ لگا ہوا تھا۔ فضل الرحمان نے پانی کا کھلے منہ والا پیالہ منگایا اور چند ٹکٹ جن کے ساتھ کاغذ اتنی مضبوطی سے چپکا ہوا تھا کہ اتارو تو ٹکٹ پھٹ جائے، اس پیالے کی سطح پر تیرنے کے لیے چھوڑ دیے۔ غور سے ٹکٹ کو دیکھتے رہے، پھر تنکے کی مدد سے اٹھا لیتے اور چھلکے کی طرح کاغذ اتار دیتے۔ کہنے لگے کہ احتیاط یہ کرنا چاہیے کہ ٹکٹ کے کاغذ تک نمی نہ پہنچے۔ نمی ان ٹکٹوں کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ کاغذ باریک ہوتا ہے اس لیے فوراً گل جاتا ہے۔ میرے پاس بھی کچھ ٹکٹ ہیں جنہیں نمی سے بچانے کی خاطر مومی کاغذوں کے تہوں میں رکھ کر واٹر پروف بنڈل بنایا اور پھر اس پر ایک ایسی دھات کا ہوا بند غلاف چڑھایا جس کو زنگ نہیں لگتا۔ یہ کام ماہرین اور مشینوں کی مدد سے ٹامس ڈی لارو کمپنی نے مکمل کیا تھا، جو نوٹ اور ٹکٹ چھاپنے کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ بات ان سننے والوں کے لیے انوکھی تھی جو ٹکٹ کو البم میں لگانے کے علاوہ کسی اور طرح محفوظ رکھنے کے طریقے سے ناواقف تھے، چجائے کے دھات کے ہوا بند ڈبے۔ سب نے بے یقین حیرت کا اظہار کیا۔ فضل الرحمان بولے، ٹکٹ جمع کرنا مشغلہ بھی ہے اور سرمایہ کاری بھی۔ میں نے شغل کے طور پر سرمایہ کاری کا نیا تجربہ کیا ہے۔ جن دنوں زنجبار سے رخصت ہونے کا وقت ارادہ کیا، ان دنوں وہاں کے سلطان نے اپنی تاج پوشی کی خوشی میں 4 خصوصی ٹکٹ چھپوائے تھے۔ میں نے کل چھپنے والے ٹکٹوں میں سے 1/4 ٹکٹ یکمشت خرید لیے اور ٹکٹ چھاپنے والی برٹش کمپنی سے 2 ڈبوں میں محفوظ کرا لیے۔ یہ خرید میرے لیے ایسے ہے جیسے انشورنس پالیسی لے لی جائے۔ محتاط اندازہ یہ ہے کہ 20 برس کے بعد ان کی مالیت 20 گنا ہو جائے گی، اور اگر اتنی نہ بھی ہو تو کیا حرج ہے؟ یہ تجربہ خود کتنا بیش قیمت ہے کہ سونے چاندی اور زمین مکان کی حدود پھلانگ کر آدمی اس دنیا کا باشندہ ہو جائے جہاں پرانے ٹکٹوں اور پرانی تصویروں کی قدر و قیمت ان اشیاء سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ سب یہ جاننا چاہتے تھے کہ زنجباری ٹکٹوں کی قیمت کیا ہے۔ جواب صحیح یاد نہیں، غالباً اس زمانے کے 10-15 ہزار روپے بتائے تھے۔ اس اطلاع کے ملنے کے بعد کسی نے دریافت کیا کہ وہ دونوں ڈبے کس ملک اور کس بینک میں محفوظ ہیں۔ فضل الرحمان اٹھ کر اندر گئے۔
مہاگنی کے دونوں افریقائی ٹرنک کھولے اور ان میں سے ایک ایک ڈبہ نکال لائے۔ دونوں ڈبے 18 انچ ضرب 24 انچ مستطیل اور 3 انچ موٹے تھے۔ دھات کے خول کے اوپر کپڑے کا غلاف چڑھا ہوا تھا اور اس پر کمپنی کا سرٹیفکیٹ اور نمونے کے ٹکٹ لگے ہوئے تھے۔ ہر ایک نے باری باری ان ڈبوں کو ہاتھ میں لے کر دیکھا، وزن اور قیمت کا اندازہ لگایا، ہاتھ سے دبا کر دھات کی آواز سنی اور خاموش حیرت سے انہیں فضل الرحمن کو واپس کر دیا۔ محفل پر خاموشی طاری تھی۔ فضل الرحمن کچھ کہے سنے بغیر انہیں ٹرنک میں بند کرنے چلے گئے۔ واپس آئے تو بولے، میں نہ کہتا تھا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اور جب تک آپ ان جہانوں کے سفر پر نہ نکلیں گے آپ کا علم اور تجربہ نامکمل رہے گا۔ ہفتہ 10 دن فضل الرحمن آتش بازی چھوڑتے رہے۔ سننے والے مانوس ہو چکے تھے، کبھی شوق سے سنا، کبھی مذاق میں اڑا دیا۔ بہت ضد ہوئے تو دھمکی جاری کر دی، ٹھہر جاؤ، تمہیں علی گڑھ ٹھیک کر دے گا، انٹروڈکشن نائٹ میں وہ گت بنے گی کہ چوکڑی بھول جاؤ گے۔ فضل الرحمن کے ہاسٹل چلے جانے اور شب تعارف کی واردات سے پہلے شبرات آ گئی۔ وہ بچوں کی طرح مچل گئے۔ بازار میں فٹ پاتھ پر سجے خوانچوں اور ریڑھی پر لگے شبراتی سامان میں سے ڈھیر ساری چیزیں خریدنے کے بعد وہ اڑنے والی روشن قندیلوں اور دور مار راکٹوں کی تلاش میں آتش بازیوں کے محلے میں جا نکلے۔ کبھی چرخی فانوس مانگتے اور کبھی فانوس سے خیال پر تبادلہ خیال شروع کر دیتے۔ جب وہ بازار میں آتش بازی کا سامان خرید رہے تھے تو ان کی باتوں اور حرکتوں کی وجہ سے جمگٹا لگ گیا۔ وہ دکانداروں میں مقابلہ کرا دیتے، جس کا مچھر دیر تک پٹ پٹائے اور جس کا چکر دیر تک گھومے اس سے بہت سا سامان خرید لیتے تھے۔ کہتے تھے اس طرح مصنوعات کا معیار بلند ہوتا ہے۔ سامان کا ٹوکرا ٹانگے کے پچھلے پائدان پر رکھا تو پیر رکھنے کی جگہ نہ بچی۔ شبرات آئی تو کوئی بوڑھا نہ بچا جس نے عمر رفتہ کو آواز نہ دی ہو۔ پٹاخے اور قہقہے، پھلجھڑیاں اور لطیفے، انار اور شوخیاں۔ جب آخری قندیل ہوا میں بلند ہوئی تو آتش بازی کا سامان ختم ہو گیا۔ سب خوشی سے نڈھال تھے۔ رات بھی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ صبح دم دیکھا تو پنڈت رینا کے بال ذرا سے جھلسے ہوئے تھے اور ایک بستر کی چادر میں مچھر بھر سوراخ ہو گیا تھا۔ مسلم یونیورسٹی کی 2 روایات بڑی ہنگامہ پرور اور جو ان کا نشانہ بنے اس کے لیے بڑی کٹھن ہوتی تھی۔ ایک نئے طلبہ کی انٹروڈکشن نائٹ اور دوسری الیکشن ہارنے والے کا جنازہ۔ پہلی تقریب میں خامیوں پر اور دوسری میں ناکامیوں پر ہنسنا سکھایا جاتا۔ شب تعارف نئے اور ناواقف لڑکوں کی شامت آ جاتی۔ جو بوکھلا جاتا وہ مارا جاتا۔ اس ہنگامے کا مقصد یہ ہوتا کہ خودرو پودوں کی تراش خراش کر کے انہیں باغ کی زینت بنا لیں۔ فضل الرحمن کو سمجھایا گیا کہ تمہاری عمر کا مذاق اڑایا جائے گا، سینگ کٹا کر بچڑوں میں شامل ہونے کا تانا دیا جائے گا، پھر عمر اور علاقے کی نسبت سے تمہیں پنجابی ڈگے کا خطاب ملے گا، تمہاری شان میں فی البدی مزاحیہ سجا کہا جائے گا، ممکن ہے ربائی یا قطع بھی ہو جائے، نہ پھپتی کا برا ماننا نہ ریختی کا، تم سے فرمائشیں بھی کی جائیں گی، اگر بے سرے ہو تو بار بار گانا سنانا ہوگا، سر کے پیچھے سے ہاتھ گھما کر ناک پکڑنی ہوگی اور اپنے خلاف تقریر کرنی ہوگی، بس مسکراتے رہنا اور بحث میں نہ الجھنا۔ فضل الرحمن کی شب تعارف آئی، دیکھنے ہم بھی گئے تھے، پہ تماشا نہ ہوا۔ آدھی رات لڑکوں نے ڈھول اور دروازہ پیٹا، اندر سے مندی آنکھوں اور شب خوابی کے لباس میں ہڑبڑا کر اٹھنے والے لڑکے کی جگہ فضل الرحمن برآمد ہوئے۔ استری کیے ہوئے کپڑے، تازہ شیف کیا ہوا دمکتا کشمیری چہرہ، ہاتھ میں ایک کتاب۔ السلام علیکم، آپ لوگوں نے آنے میں بہت دیر کی، میں تو کب سے آپ کی راہ دیکھ رہا تھا۔ آپ سے کہیں زیادہ جلدی مجھے ہے، چاہتا ہوں کہ یہ رسم تعارف ختم ہو اور میں فوراً اپنی تعلیم کی طرف توجہ کروں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے تعلیم مکمل کرنے میں کتنی دیر لگا دی، اب ذرا سا وقت بھی ضائع ہو تو گراں گزرتا ہے۔ لیجئے، اس اسٹول پر میں کھڑا ہو جاتا ہوں، یہ مسخروں کی ٹوپی اور گھنٹی مجھے دے دیجئے، میں خوشی خوشی ٹوپی پہن لیتا ہوں اور اپنے سر پر اپنے ہاتھ سے گھنٹی بجا دیتا ہوں۔ پچھلے سال کرسمس میں طرح طرح کی رنگ برنگی ٹوپیاں دیکھی تھیں، ہر شخص کی مسخرہ ٹوپی دوسرے سے مختلف تھی۔ یہ آپ اتنے بہت سے لڑکوں کے لیے صرف ایک ٹوپی لیے پھر رہے ہیں؟ خوش مذاقی اور جدت میں کسی سے پیچھے رہ جانے کا کیا جواز ہے؟ اور یہ بات بھی بے جواز نظر آتی ہے کہ آپ ترکی ٹوپی کی درگت بنا کر اسے مسخروں کی ٹوپی بنا دیں۔ جب تک یہ آپ کا سمبل ہے، اس کی حفاظت اور عزت آپ پر لازم ہے۔ ہنسی مذاق کے لیے فیلٹ ہیٹ سے کام لیجئے، اس طرح انگریز کا روب کم ہوگا اور آزادی کی تاریخ نزدیک تر آ جائے گی۔ اچھا، آپ شیرینی کے لیے چندہ مانگتے ہیں، دوسروں سے 8 آنے اور مجھے عمر میں بڑا ہونے کا جرمانہ 1 روپیہ۔ جناب، میں نے طے کیا تھا کہ آپ میری جو بھی قیمت لگائیں گے میں اس ارزاں قیمت پر فروخت ہونے سے انکار کرتے ہوئے اس سے دگنی رقم پیش کروں گا۔ یہ لیجئے 2 روپے۔ نام رکھنا چاہیں تو بڑے شوق سے رکھیں، صرف یہ یاد رہے کہ زندہ قومیں اپنی سرحدوں کے ساتھ اپنے مذاق کی حفاظت بھی کرتی ہیں۔ میں نے آپ کے اتنے نعرے اور شعر سنے،
اگر جان کی امان پاؤں تو ایک مشورہ پیش کروں. یہ آپ کی رسم تعارف مجھے ایک سفر کی مانند لگ رہی ہے. آپ ایک کمرے سے دوسرے کمرے اور ایک ہاسٹل سے دوسرے ہاسٹل تک سفر کر رہے ہیں. آپ کی مسافت بہت کم ہے. سفر کے فاصلے کا دار و مدار مسافر کے حوصلے پر ہوتا ہے. ہمت کیجئے اور کمروں کے بجائے ملکوں کے سفر پر روانہ ہو جائیے. نئے لڑکوں کے بجائے نئی قدروں سے تعارف حاصل کیجئے. جس مسافر کے سفر کا ہر لمحہ ایک نئی رسم تعارف کی طرح ہو، اس کے لیے سفر ہمیشہ وسیلہ ظفر ہوتا ہے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ایک لڑکے نے بے اختیار نعرہ لگایا، افلاطون کا بیٹا. ہجوم نے جواب دیا، ہائے ہائے. دوسرا لڑکا بولا، کشمیری سیب. باقی بولے، 2 روپے سیر. اس کے بعد ہجوم شور مچاتا، گھنٹی بجاتا آگے بڑھ گیا. سالوں میں تعلیمی سال سب سے کم عمر ہوتا ہے. اول تو یہ قمری سال سے بھی 2.5 مہینے چھوٹا ہوتا ہے. پھر ہفتہ وار اور تہوار کی چھٹیاں، بڑے دنوں اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی چھٹیاں. داخلہ اور امتحان کی مدت نکال دیں تو یہ سال سکڑ کر 4-5 مہینے کا رہ جاتا ہے. اور کسی سال اس میں سے بھی کچھ وقت ہڑتال یا تارہ بندی کی نظر ہو جاتا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے 1938-39 کے تعلیمی سال کی آخری گھنٹی بج گئی. امتحانات شروع ہو گئے. سال اول کا امتحان داخلی ہوتا ہے اور آخری پرچہ ختم ہونے سے پہلے دوسرے پرچوں کے نمبر ملنے شروع ہو جاتے ہیں. امتحان کو ہفتہ بھر نہیں گزرتا کہ نتیجہ مکمل ہو جاتا ہے. نتیجہ نکلا تو فضل الرحمان ہمارے گھر آئے. بہت فکر مند تھے. پوچھا، پرچے کیسے ہوئے؟ کہنے لگے، نتیجہ نکل آیا ہے اور میں ایک سوچ میں پڑ گیا ہوں. سننے والوں نے کہا، فکر کی کوئی بات نہیں. اتنے برس پڑھنا لکھنا چھوڑا ہوا تھا، 1 برس اور سہی. جہاں اتنی ہمت کی ہے تھوڑی سی اور سہی. فضل الرحمان بولے، میں جماعت میں اول آ گیا ہوں. میری ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا ہے. سوچتا ہوں تھوڑی سی ہمت اور کروں اور تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے انگلستان کیوں نہ چلا جاؤں. فضل الرحمان نے پھر ایک بار لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا. لوگوں نے اندیشہ ہائے دور و دراز کی فہرست بنائی. یہاں کے سال اول کے بعد وہاں یونیورسٹی میں نہیں بلکہ اسکول میں داخلہ ملے گا. داخلہ اتنا آسان نہیں ہوتا بلکہ نام سال 2 سال انتظاری فہرست پر چڑھا رہتا ہے. وہاں تعلیم اور رہائش بہت گراں ہے. گھر والوں سے مشورہ کیا ہے یا پھر گھر سے بھاگنے کا ارادہ ہے؟ فضل الرحمان دھن کے پکے تھے. ہمیشہ انوکھی سوچ تھی اور اسے پورا کرتے. ایک دن وہ انگلستان روانہ ہو گئے. جاتے ہوئے گینڈے کی چھڑی ابا جان کو دے گئے اور بجو کے بالوں والا شیف کا برش شیخ سرشار کے حصے میں آیا. دونوں افریقائی مہاگنی کے منقش صندوق ہمارے گھر امانت رکھ گئے. ان میں زنجباری ٹکٹوں کے پیکٹ بھی بند تھے. ٹکٹوں کی وجہ سے ان صندوقوں کی بڑی حفاظت کرنا پڑتی، حالانکہ وہ چور کے لیے کسی کام کے نہ تھے. گرمیوں کی چھٹیوں میں یونیورسٹی سونی ہو جاتی اور چوری چکاری کی واردات میں اضافہ ہو جاتا. ان دنوں ہمارا گھر ان صندوقوں کے لیے بڑا غیر محفوظ تھا. گھر والے بارے امانت کے نیچے دبے جا رہے تھے. راتوں کو اٹھ کر کمروں کے تالے دیکھے جاتے. گھر والے کہتے کہ جوں توں کر کے سال 2 سال گزار لیں گے اور جو ہی فضل الرحمان پہلی بار چھٹیوں میں یورپ سے واپس آئے تو ان کو امانت لوٹا دیں گے کہ ساتھ لے جائیں یا کہیں اور رکھ جائیں. غیب کی خبر کسے ہوتی ہے؟ سب اندازے لگاتے ہیں اور یہ سال 2 سال کا اندازہ بالکل غلط نکلا. فضل الرحمان انگلستان پہنچے. آکسفورڈ سے پہلا خط آیا. اپنی ابتدائی تعلیم کا منصوبہ درج تھا. دوسرا خط ملنے سے پہلے دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی. رابطہ کم ہوتا چلا گیا اور پھر بالکل ٹوٹ گیا. ایک مدت گزر گئی اور یہ بھی پتہ نہ چلا کہ کہاں اور کس حال میں ہیں اور ہیں بھی کہ نہیں. سارجنٹ کی وردی میں ان کی ایک خوبصورت تصویر ہمارے ہاں رکھی ہوئی تھی. اکثر خیال آتا کہ وردی کے کشش اور مہم جوئی کا نشہ ان کو فوج میں لے گیا ہوگا. اور اس صورت میں 3 امکانات تھے. پہلا یہ کہ محاذ پر ہوں، دوسرا یہ کہ جنگی قیدی بن گئے ہوں، تیسری صورت پر کبھی گفتگو نہیں ہوئی. کبھی خیال آتا کہ وہ جنگ کی وجہ سے انگلستان میں تعلیم سے مایوس ہو کر واپس وطن آنے کی سوچ رہے ہوں گے. اگر وہ بحری جہاز پر سوار ہو گئے اور اسے راستے میں جرمن آبدوز مل گئی تو کیا ہوگا؟ ممکن ہے فضل الرحمان نے حالات سے مجبور ہو کر سول ملازمت اور سول میرج کر لی ہو. یہ سب محض امکانات تھے، لہذا اختلافات کا باعث. البتہ اس بات پر سب کا اتفاق تھا کہ اس کشت خون میں تعلیم کا جاری رکھنا ناممکن ہوگا، کیونکہ ان کی تعلیم کا پہلا حصہ محض GCE کے معیار کا تھا اور جنگ کا پہلا حصہ قیامت کے معیار پر پورا اترتا تھا. جنگ کے زور شور اور فضل الرحمان کی طویل خاموشی کی وجہ سے وہ دونوں چوبی منقش صندوق اور ان میں رکھے ہوئے زنجباری ٹکٹ ہر روز ایک سوال بن کر سامنے آ جاتے. اس سوال کا ہمارے پاس کوئی جواب نہ تھا. بات فضل الرحمان کی شگفتہ یادوں پر ختم ہو جاتی. بالآخر ایک دن فضل الرحمان کا خط آ گیا. اس میں لکھا تھا کہ بیرونی طلباء کو نسبتاً محفوظ علاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور انہیں ریڈنگ کے قصبے میں بھیج دیا گیا ہے.
جنگ کا کوئی بھروسہ نہیں، البتہ موت کا بھروسہ ہے، کیونکہ اس کا ایک دن معین ہے، لہذا گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ یہ بھی لکھا تھا کہ وہ جس تجربے سے دوچار ہو رہی ہیں وہ بیان میں نہیں آ سکتا۔ ان کی 2-3 رہائشی عمارتیں بمباری سے منہدم ہو چکی ہیں۔ سردیوں کی برفانی راتیں کبھی جھاڑیوں میں دبک کر گزاریں، کبھی پبلک عمارتوں کے برآمدے میں فرش پر سوتے رہے ہیں۔ اس خط کے بعد پھر طویل خاموشی کا وقفہ آ گیا۔ جنگ جاری تھی، بم بارش کے قطروں کی طرح آسمان سے گرتے اور آتش فشاں کی طرح زمین پر پھٹتے رہے۔ جنگ عظیم اور عالمی تھی، اس لیے لوگ ملکوں علی الحساب مرتے رہے۔ رونے والے کس کو میسر، نوحہ گر کس کا مقدور، لاشیں اٹھانے بلکہ گننے والے بھی نہیں ملتے تھے۔ جنگ کا زور ٹوٹا، جیتنے والے جیت گئے، ہارنے والے ہار گئے، مرنے والے مر کھپ گئے۔ جو ملک جنگ میں شریک تھے یا اس کی لپیٹ میں آ گئے تھے، وہاں شاید ہی کوئی ایسا خوش نصیب ہو جس نے زندگی معمول کے مطابق بسر کی ہو۔ زندگی کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا تھا، اس لیے معمول پر رہنا ایک غیر معمولی بات تھی۔ فضل الرحمان تنہا اور بیجار و مددگار تھے، پینشن قلیل تھی اور جنگ کے دوران میں اس کا ہر ماہ زنجبار سے انگلستان پہنچنا ناممکن تھا۔ جو رقم وہ لے کر گئے تھے وہ امن کے سستے دنوں کے حساب سے کافی تھی، مگر ایک طویل جنگ اور اس کی لائی ہوئی مہنگائی کے سامنے آخر کتنی دیر ٹھہر سکتی۔ جنگ کی وجہ سے عام شہری کی حیثیت سے کام ملنا بہت دشوار تھا، اور اگر لام پر چلے جائیں تو انگلستان آنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ ان دشواریوں کے باوجود فضل الرحمان نے اپنی زندگی میں کوئی فرق نہ آنے دیا۔ سال بسال تعلیم جاری رہی، درجہ بدرجہ اگلی جماعتوں میں داخلہ ملتا رہا، سرٹیفکیٹ سے ڈپلوما اور ڈپلوما سے ڈگری تک پہنچ گئے۔ جن دونوں جاپانیوں نے ہتھیار ڈالے اور جنگ دونوں محاذوں پر اپنے انجام کو پہنچی، فضل الرحمان ان دونوں ریڈنگ یونیورسٹی میں فلسفہ کے مضمون میں PhD کر رہے تھے۔ یہ خبر علی گڑھ پہنچی۔ وہاں فضل الرحمان کو جاننے والے صرف 5-6 اشخاص رہ گئے تھے۔ ہر ایک نے آفرین بھیجی، سب متفق کہ وہ اپنی ذات میں فضل الرحمان کی طرح زندگی بسر کرنے کی جرت نہیں پاتے۔ ایسی زندگی تو صرف وہ لوگ بسر کر سکتے ہیں جو اسے بار بار داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہوں، خواہ ہر بار عمر کی کمائی کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو یا جان سے جانے کا خطرہ۔ یہ بات عام آدمی کے بس کی نہیں۔ فضل الرحمان کے صندوق اور ان کے ٹکٹ کب سے ان کی راہ دیکھ رہے تھے۔ 2 سال کے لیے امانت رکھ گئے تھے اور اب 8واں سال شروع ہو چکا تھا اور آزادی کا دن نزدیک آ چکا تھا، مگر ہندو مسلم فسادات کی شدت کی وجہ سے وہ اب بھی بہت دور لگتا تھا۔ بدامنی کے دن تھے، سامان سے بھرا گھر کاٹنے کو دوڑتا، اس لیے ہر ایک اپنا بوجھ ہلکا کرنے میں لگا ہوا تھا۔ ہم سب فضل الرحمان کی واپسی کے لیے چشم براہ تھے۔ بالآخر ایک دن ان کا تار ملا، وہ بمبئی پہنچ چکے تھے۔ 2-4 دن بعد خط ملا کہ وہ دہلی سے گاڑی بدل کر سیدھے لاہور جا رہے ہیں۔ میں اور شیخ امتیاز ان سے ملنے کے لیے دہلی گئے۔ اسٹیشن پر گاڑی کے انتظار میں ہم نے کتنی بار فضل الرحمان کے بے محابہ قہقہے، 4 درویشی قصے، سندبادی سفر اور بے تکان باتوں کو یاد کیا۔ فضل الرحمان کی بلند اور باریک آواز انجن کی سیٹی کی طرح ہمارے کانوں میں گونج رہی تھی۔ گاڑی اسٹیشن میں داخل ہو چکی تھی۔ اس وقت یہ خیال آیا کہ فضل الرحمان مجھے کتنا بدلا ہوا پائیں گے۔ جب وہ علی گڑھ میں داخلہ لینے کے لیے آئے تو میں 6ٹھی جماعت میں تھا، اب میں MA کا طالب علم ہوں۔ گاڑی رکی، بھیڑ چھٹی، گلے ملے اور دیر تک دونوں طرف خوشی کا اظہار خاموشی سے ہوتا رہا۔ پھر ڈاکٹر فضل الرحمان نے اپنا مختصر سامان خود اٹھایا اور مسافر خانے کی طرف چل دیے۔ وہی روشن آنکھیں، وہی مسکراتا چہرہ، وہی گورے رنگ پر سرخی کی کشمیری لکیر۔ اس کے علاوہ سب کچھ بدل چکا تھا، نہ شوخی نہ تراری، نہ قصے نہ قہقہے، نہ شور و غل نہ بحث و مباحثہ، بس مختصر جملے اور نرم مسکراہٹ۔ فردن فردن ہر ایک کی خیریت بظاہر اسی لا تعلقی سے دریافت کی جیسے کسی ناخواندہ کا خط لکھنے والا منشی سب کی خیریت نیک مطلوب چاہتا ہے۔ شیخ امتیاز سے نہ رہا گیا، بے اختیار ہو کر بولے، فضل الرحمان یہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تھکے ہوئے ہو یا بدل گئے ہو؟ چھوڑو اس رسمی انداز کو اور اپنے اصلی رنگ میں آ جاؤ۔ ڈاکٹر فضل الرحمان کہنے لگے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہی میرا اصل رنگ ہے۔ خوشنما اور دل فریب رنگ سب نظر کا دھوکہ ہے، رنگینیاں سب جعلی اور نقلی ہوتی ہیں۔ رنگ صرف 2 ہیں، ایک سفید، دوسرا سیاہ۔ ایک آسانی سے اترتا نہیں اور دوسرا آسانی سے چڑھتا نہیں۔ آپ مجھ سے مل کر مایوس تو نہیں ہوئے؟ میں وہی فضل الرحمان ہوں، صرف رنگ کی تمیز لے کر واپس آیا ہوں۔ اگر جنگ نہ ہوتی تو ممکن ہے یہ فرق میری سمجھ میں نہ آتا۔ میں نے تاریخ کی سب سے بڑی جنگ کو کئی برس بہت قریب سے دیکھا ہے۔ جتنی سیاہی جنگ کے بادلوں میں ہوتی ہے آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔
جنگ کے اندھیرے کھپ اندھیرے ہوتے ہیں، لیکن جتنی تیز اور خیرہ کرنے والی سفید روشنی سخت آزمائش کے دنوں میں زندہ قوموں اور باکردار افراد کے طرز عمل سے پیدا ہوتی ہے، آپ اس کی طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ روشنی جب اتنی روشن ہو جائے کہ آپ اسے دیکھ بھی نہ سکیں تو اسے نور کہتے ہیں۔ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر بولے، کہیں آپ مجھ سے مل کر صرف اس لیے مایوس تو نہیں ہوئے کہ اب میں کہکشاں کے رنگین جھولے پر جھولنے کو زندگی کا مقصد سمجھنے کے بجائے اس کا زیاں سمجھتا ہوں؟ بے مقصد زندگی ناشکری ہے، زندگی کا زیاں گناہ ہے، میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں۔ ہم تینوں نے اسٹیشن پر اس کمرے میں کھانا کھایا جس کے باہر مسلم شرفا کے طعام گاہ کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ کھانے کے دوران باتیں جنگ کے بارے میں ہوتی رہیں اور ڈاکٹر فضل الرحمان آہستہ آہستہ کھلتے گئے۔ ہم چاہتے تھے کہ وہ آپ بیتی اور آنکھوں دیکھا حال سنائیں، مگر وہ تجربات کا ذکر کرنے کے بجائے ان کے تجزیہ میں مصروف رہے۔ ہم ان سے داستان گوئی اور قصہ خوانی کے خواہاں تھے، مگر وہ تاریخ اور فلسفے کی دنیا سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہ تھے۔ کہنے لگے، میں نے قوموں کو موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا دیکھا ہے، مرگ انبوہ اور مرگ مفاجات کا منظر دیکھا ہے، ضروریات زندگی کا دن بدن کم ہونا اور نایاب جرت کا روز بروز فراواں ہونا دیکھا ہے۔ میں نے جو خوبیاں دوسری قوموں میں دیکھی ہیں وہ اپنی قوم میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس بات سے واقف ہوں کہ خوبیاں راتوں رات پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ان کے لیے کئی نسلوں تک مسلسل کام کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اس بات پر بہت غور کیا ہے، مزید غور کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ جتنا سوچتا ہوں ہنسی اتنی کم ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ اونچا بولنا قوت کا اور بے مصرف بولنا مہلت کا غلط استعمال ہے۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ اب تو آپ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں مسعود میاں۔ وہ جو میں آپ کو علم اور سفر کے بارے میں کہا کرتا تھا، وہ نصیحت اب زیادہ اصرار کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دنیا جو میں نے تیسری دہائی میں پہلی بار دیکھی تھی، وہ جنگ میں کھیت رہی۔ اب ایک نئی دنیا کی تعمیر کی امید ہے اور پرانی دنیا کے کھنڈر۔ ان کھنڈرات کی سیر کرو اور اس تعمیر میں حصہ لو۔ یہ اتفاق تو خوش نصیب نسلوں کو میسر ہوتا ہے۔ اس روز ریلوے اسٹیشن پر ہماری راہیں جدا ہو گئیں۔ ڈاکٹر فضل الرحمان کی گاڑی ایک سمت روانہ ہوئی اور ہم دوسری سمت جانے والی گاڑی میں سوار ہو گئے۔ اس کے بعد ان سے ملاقات بہت کم ہوئی، اور جب ہوئی تو سرسری اور تشنا۔ انہوں نے کئی برس فلسفہ پڑھایا اور دوسری بار قبل از وقت پینشن لے لی۔ کراچی سے گجرات واپس آ گئے، اسی شاہدولہ کے محلے میں جسے 40 برس پہلے ایک جزیرے کے سفر کے شوق میں چھوڑا تھا۔ واپس آ کر بے سفر اور بے سیاحت لوگوں میں یوں گھل مل گئے کہ انہوں نے ڈاکٹر فضل الرحمان کو محلہ مسجد کمیٹی کا صدر چن لیا۔ نائب صدر شاہدولہ دروازے کے باہر عطاری کی دکان کرتے تھے اور جنرل سیکریٹری کی جوتوں کی دکان اندرون مسلم بازار واقع تھی۔ ڈاکٹر صاحب مسجد میں واعظ دینے لگے۔ ایک بار ملے تو کہنے لگے، میں قوم کے لیے ایک اہم کام کرنا چاہتا ہوں، آج کل اس کی تیاری کر رہا ہوں۔ تفصیل پوچھی تو انتظار کرنے کے لیے کہا۔ سب انتظار کرتے رہ گئے اور سیلانی اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گیا۔ اب کون اسے خبر کرے کہ جس چھوٹے سے بچے کے دل میں اس نے برسوں پہلے شوق کی آگ بھڑکائی تھی، وہ خوش نصیب اور سفر نصیب نکلا۔ وہ آج بھی سفر میں ہے اور بہت خوش ہے۔ ایک صاحب السیر کی یاد آتی ہے تو مسافر یہ شعر پڑھتا اور سر دھنتا ہے، صبا بلطف بگو آغزال رانا را، کہ سر بکوہ بیاباں تو دادائی مارا۔